بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانہ کے سگے کوئے شیر یزدانم کے سگے کوئے شیر یزدانم من بغیرت علی ندانستم هو العالی هو العلی گفتم هو العالی هو العلی گفتم اور چون علی شیخ من زبردستم چون علی شیخ من زبردستم من غلام علی زبردستم من غلام علی زبردستم اور غیر حیدر کر ہمی دانی غیر حیدر کر ہمی دانی کافری و یہود و نصرانی کافری و یہود و نصرانی اور افضل ہے کل کائنات سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل کائنات سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد ذرا زور سے درود پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تمام حضرات کو میری آواز برابر آ گئی آگے آواز ایک اور تھوڑا سا کم کرو بیس تھوڑا سا بڑھا پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برابر ہے نا سوڑ کچھ کم کچھ زیادہ سمجھ سکتے پوری گفتگو آپ کے مائک میں بولو نعرے تکبیر یہ انداز میں رکھیں سیم سیٹنگ ایسی رکھیں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ کا بے انتہا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے لقد جگر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع کیا گیا یہ ہماری کوشش نہیں ہے یہ ہماری کاوش نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں کی فطرتیں بولنے لگتی ہیں وہ کیسے بولتی ہے جب محرم کا چاند نظر آئے تو امت مسلمہ میں آپ دو قسم کے لوگ دیکھتے کتنے قسم کے دیکھتے دو قسم کے لوگ ایک وہ قسم ہوتی ہے جس طرح راتوں میں جب چاند جلوگر ہوتا ہے تو کتے اسے دیکھ کر بھونکتے ہیں ایک وہ صفت ہوتی ہے اور ایک وہ صفت ہے کہ جب چاند محرم کا نظر آتا ہے تو ہمیں امام عالی مقام کا غم اپنے گھروں سے نکال کر جلسہ گاہ تک لاتا ہے ہم یہاں پر اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں لیکن در حقیقت یہ ہمارا مقدر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غم حسین کی دولت سے سرفراز کروایا اللہ نے ہمیں یاد حسین کے اس جلسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ایک وہ ہے جو محرم آنے پر یاد حسین مناتے ہم وہ نہیں ہیں کہ صرف محرم کا چاند دیکھ کر امام حسین کو یاد کریں بلکہ ہم وہ ہیں کہ سال کے 365 دن
امام علی مقام کی یاد ہم بناتے ہیں، ہم مولا علی شیر خدا کو یاد کرتے ہیں، ہم سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں، ہم امام حسن کو یاد کرتے ہیں، ہم پنجتن کے پاک گھرانے کے خیال میں ان کی یادوں میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سچے مسلمان ہیں اور آقا کے وفادار۔ یہ ہماری وفاداری کی دلیل ہے کہ ہمیں امام حسین یاد آتے ہیں۔ کون یاد آتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ امام حسین، ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ امام حسین، یہ ہماری وفاداری ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں محرم کا چاند دیکھنے پر صبح و شام سال کے 365 دن امام حسین یاد آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے حصے میں بڑے ہی پلید لوگ آئے ہیں۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے، ہمارے حصے میں پاک گھرانہ اللہ نے دیا، کیا بات ہے، لیکن چند لوگوں کا مقدر پھوٹا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ پھوٹا ہوا مقدر ہے۔ ان کو پلید یاد آتے ہیں، یزید یاد آتا ہے، یزید کا خاندان یاد آتا ہے، یزید کے پیروکار یاد آتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کوئی چاکر بھی حسین نہیں بول سکتا۔ انسان اپنی مرضی سے نمازی ہو سکتا ہے، انسان اپنی مرضی سے روزہ دار ہو سکتا ہے، انسان اپنی مرضی سے خیر خیرات کر سکتا ہے، انسان اپنی مرضی سے حافظ بن سکتا ہے، مولوی بن سکتا ہے، مولانا بن سکتا ہے، علامہ بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے مفتی ہی نہیں، مفتی اعظم کے منصب تک جا سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی حسینی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اپنی مرضی سے کوئی حسینی نہیں بن سکتا۔ یوں حسینی جو ہے کسی مدرسے میں نہیں بنایا جاتا، کیا کہنے، سبحان اللہ، حسینی کسی کارخانے میں نہیں بنایا جاتا، حسینی کسی مولانا کے فتوے سے نہیں بنتا، حسینی کسی مولوی کی سند سے نہیں بنتا۔ حسینی بنتا ہے تو دو چیزوں سے بنتا ہے، ماں کی پاکی سے بنتا ہے، باپ کے ایک ہونے سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ سچ ہے، تھوڑا سا کڑوا ہے۔ کیا ہے بولو؟ کڑوا ہے، یہ سچ ہے، تھوڑا سا کڑوا ہے، کڑوا ہے۔ لکیر کھینچ کر بتا دیا تھا غازی نے کربلا میں، لکیر کھینچ کر کیا بتا دیا تھا غازی نے کربلا میں، حلال زادے اور ہے، حرام زادے اور کیا کہنے، کیا کہنے سے، تو یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ فرقے واریت کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ ہم نے شیعوں کو دے دیا۔ ارے خدا کی عزت کی قسم ہے، جس طرح مجھ پر آپ پر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کے اوپر حسین کا غم بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ہے علی بھی فرض ہے، کیا کہنے، حسن بھی فرض ہے، حسین بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہوئی، وہ فرض نماز بغیر حسین پر درود بھیجے قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، نماز مسلمان پر فرض اور نماز پر حسین فرض، واہ، بغیر حسین کے کسی مولانا کی، کسی مولوی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جس کے سینے میں حسین نہ ہو مسلمان کیسے ہو سکتا؟ جس فرقے میں حسین نہ ہو فرقہ ناچے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مولوی کی کتاب میں فضائل حسین ابن علی نہ ہو اور یزیدیت کا رد نہ ہو تو پکا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے بڑی تنگ دلی سے کام لیا، تنگ ذہنی سے ہم نے کام لیا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں، ذرا زور سے بولنا پڑتا، سبحان اللہ، زور سے بولنا پڑتا۔ سبحان اللہ، کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور ایک بار کہے لبیک یا حسین۔ لبیک
موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، ٹاپک کی طرف میں آ رہا ہوں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسینیت یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ صرف حلالیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ حلالیوں کا۔ اب کسی کو شبہ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، علی کا عاشق ہونے کے لیے حلالی ہونا بول رہی، سیدہ زہرا کا نام لینے کے لیے حلالی ہونا بول رہی، امام حسین کا غم منانے کے لیے حلالی ہونا بول رہی۔ جی آدمی اپنی مرضی سے جلالی بن سکتا ہے؟ واہ کیا کہنے کہنے حلالی نہیں بن سکتا، کیونکہ جو حلالی ہونا ہے نا وہ ڈیفالٹ رہتا ہوتا۔ جس طرح فون کے اندر کچھ سیٹنگز، کچھ ایپس رہتے ہیں، وہ ڈیفالٹ رہتے ہیں، چاہ کے بھی نہیں نکال سکتے۔ اسی طریقے سے علی کے عاشقوں کو اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ وہ حلالی ہوتے ہیں، اور جو حرامی ہے وہ علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ چیز یاد رکھے آپ۔ قاعدہ یہاں پر فرقوں کا نہیں ہے، میں یہاں پر آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ کسی چیز پر اگر آپ کو شک و شبہ ہو تو اٹھنا، کھڑے ہونا، سوال کر دینا، انشاءاللہ تعالی یہیں سے بیٹھ کر بہت بات کا کرم رہا تو جواب دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو اہل بیت سے محبت ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب کوئی بولیں گے کہ بھئی اہل بیت سے محبت ہونا تو حلالی ہونا بولے بیٹھ کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اس کو روایت کیا ہے امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر آل ابا میں مودۃ فی القربہ۔ امیر کبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے، بولو حدیث پڑھ رہا ہوں پھر سے، جو سبحان ہم اللہ، اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے اول النعم کا شکریہ ادا کرے۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ، اسے چاہیے کہ اول النعم کا، بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اول النعم کیا ہے، بڑی نعمت کیا ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت سے، ہم آل محمد سے سوائے حلال زادوں کے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا، کوئی اور محبت نہیں کر سکتا۔ تو آج یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ امام حسین کا نام لے رہے ہیں، جن کے سینوں میں مولا حسین علیہ السلام کی سچی محبت ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو حلال زادوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ان کو حلال زادوں میں، ہم تو فخر کرتے بھائی ہم حلالی ہیں، ہم حلالی ہیں، ہم کیا ہے، مسلمان بھی ہے، سنی بھی ہے، حلالی بھی ہے۔ اب کسی کو جو ہے حلالی صفت نہیں ملی تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا مولا علی کا بغض اس کے سینے میں ہوتا، اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ہوتا۔ پاک لوگ ہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، ذرا زور سے بولنا پڑا، پاک لوگ ہی اہل بیت سے محبت کرتے۔ دیکھو آج پہلی تقریر ہے، آج جوش و خروش دکھائیں گے تو 9 دن تک چلے گا یہی سلسلہ۔ ذرا زور سے لبیک یا حسین کہیں، لبیک یا حسین، ذرا زور سے کہیں۔ لبیک یا حسین۔ ہم سمجھ رہے ہیں یار بھائی مولانا 11:30 کو آ کے بیٹھ گئے، چلو کرسی پہ بیٹھیں گے، جلسہ کامیاب کریں گے۔ آپ کون ہوتے جلسہ کامیاب کرنے والے؟ میں کون ہوتا تقریر کرنے والا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ذکر حسین کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہم کون؟ ہم اتنے چھوٹے آدمی، ہماری زبانیں جو ہے وہ لیول کی پاکی نہیں رکھتی، تم سیدہ فاطمہ کے لال کی عظمت کیسے بیان کر سکتے ہو؟ اور یاد رکھو ہم نے اس گلی کو نہیں سجایا ہے آج ذکر حسین کے لیے، اپنے مقدر کو چمکایا۔ ہم نے اس جلسے کو نہیں سجایا ہے، اپنی قبر کو سجا دیا ہے، اپنے محشر کو سجا دیا ہے۔ اب فتنوں کے دور میں
مولانا بولتے نا ممبر پہ ٹھہر کے، فتنوں کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ بولو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اوکے، فتنوں کے دور میں ایک سنت اس کو زندہ کرے آپ، یعنی لوگ چھوڑ دیے تھے اس کو، آپ پھر سے اس کی شروعات کرے، پھر سے آپ اس سنت کو زندہ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا اجر دیا جاتا ہے. مسواک بھی سنت، مصاحبہ بھی سنت، لوگوں کو دیکھ کر مسکرانا بھی سنت، اور یہ تمام سنتوں میں ایک بہت بڑی سنت ہے جو امت آج بھولی ہوئی ہے، وہ ہے ذکر اہل بیت کی سنت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی تمام اپنی آل کے فضائل بیان کیے. اب لوگ کیا ہے، یہ لفظ آل کو اول بنانا چاہتے ہیں. آل، ارے بھائی اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں سے رسول اللہ کو منتخب کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے. حضور ارشاد فرماتے اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے مجھ کو منتخب کیا، مجھ کو پسند کیا، میرے بعد علی کو منتخب کیا، فاطمہ کو کیا، حسن کو کیا، حسین کو کیا. تو یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کا انتخاب ہے. یہ مولانا کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ کہے نہیں ان کا نمبر فلاں ہے، ان کے بعد ہے، ان کے بعد ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نادان ہے وہ جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی بات آل نبی میں ہے. بات نبی میں ہے وہی بات آل نبی میں ہے، وہی نور کے حصے ہیں، وہی نور کے ٹکڑے ہیں. یہ رسول اللہ کو ان کی آل کو جدا نہ کرو. میرے آقا پاک علیہ السلام نے درود میں بھی حسین کو ساتھ رکھا، درود میں بھی اہل بیت کو ساتھ رکھا. ارے دشمنی کی کوئی انتہا ہوتی ہے، بغاوت کی کچھ حد ہوتی ہے. 1400 سال سے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. کہیں پر جو ہے تیر و خنجر سے ان پر ظلم کیا، کہیں پر زہر دیا گیا، ارے کہیں پر ان کی تاریخ کو مٹایا گیا، کہیں پر ان کے حلیوں کو بگاڑا گیا. خدا کی عزت کی قسم ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی آج دنیا میں ہر گھر سے علی کے چاہنے والے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. آج دنیا میں دیکھیں آپ، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایک طرف پوری دنیا لگی ہوئی ہے علی کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ بچوں سے علی کروا رہا ہے. اللہ ہر علاقے میں علی والوں کو مضبوط کر رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ دلیل ہے، یہ مولائیوں کا اہل بیت والوں کا اتحاد ہونا یہ دلیل دے رہا ہے کہ امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کی آمد بہت ضرور ہونے والی ہے اور بہت جلد ہونے والی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حاصل کلام کی طرف جاؤ. دیکھیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں تقریر کرنے کے لیے، میں مقرر ہوں یا قوال؟ بولو مقرر. تو جب میں بول رہا ہوں تو سبحان اللہ بولیے، الحمدللہ بولیے. میں قوال تھوڑی ہوں، ہارمونیم بھی بجا لوں گا، طبلہ بھی مار لوں گا، گا لوں گا، چلے جاؤں گا. نہیں، پبلک کے انٹرسٹ پہ تقریر کرتا ہوں. آپ سننے کے موڈ میں ہے تو بولوں گا، ورنہ الفاظ ضائع کرنا اچھی بات نہیں. بڑے قیمتی الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو مولویوں کے حلق سے نکل بھی نہیں سکتے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں وہ طاقت دی ہے کہ ہم حسین حسین کہتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. تو تھوڑا سا آپ بھی کوپریٹ کرنا ہے. میں بول رہا ہوں، آپ سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولنا. کیا بولنا؟ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولنا پڑتا. سبحان اللہ. اس کے بعد میں تقریر کو میں اپنے حاصل کلام کی طرف لے جاؤں گا. ورنہ ہوتا کیا، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، میں ہوں کیسا معلوم گا جی. اس کا یقین میرے کو بھی ہو کہ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں میری تقریر آپ سمجھ رہے ہیں. آگے بڑھ رہا ہوں. جو پاک ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں. ناپاک
لوگ نہ رسول کے قریب آ سکتے ہیں؟ ارے بھائی رسول اللہ کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی تھی تو وہ رسول اللہ کی محبت ناپاک سینے میں آتی؟ مولا علی شیر خدا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں گا، سرکار پیران پیر کے واقعات میں دیکھیے آپ، غوث الاعظم کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ وہی گھر ہے، پوترے کی یہ شان ہے، مکھی نہیں بیٹھتی. تو دادا علی کا ذکر حرج نہیں کر دیتا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. نہیں کر سکتا. جتنے پاک ہیں وہی اہل بیت کے پاس آئیں گے، جو ناپاک ہے نہ وہ علی بول سکتا، نہ فاطمہ بول سکتا، نہ حسن بول سکتا، نہ حسین بول سکتا، نہ ہی زین العابدین بول سکتا، نہ ہی امام باقر کا نام لے سکتا، نہ ہی امام جعفر صادق کا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پاک لوگ ہی اہل بیت کے ہو سکتے ہیں. جس کے ذہن پاک ہو، جس کے خون پاک ہو، وہی علی علی کرتے ہیں. یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کسی مولانا کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ قاعدہ مولا کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اے محبوب، ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تمہاری آل کو، تمہارے گھر کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو ہر ناپاکی سے دور رکھیں گے اور ان کو ایسے پاک و صاف و ستھرا رکھیں گے جیسے ان کو پاک رکھنے کا حق ہے. سبحان اللہ. پنج نعرہ پنج تنیسہ ایک نعرے یا حیدری حیدری. اس سے ایک چیز معلوم ہو رہی، آیت بتا دی نا، نبی پاک، علی پاک، بولو، فاطمہ پاک، سبحان حسن اللہ، پاک، سبحان حسین اللہ، پاک. سبحان اللہ، تو جو ان کو چاہنے والے ہیں وہ بھی پاک ہوں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی مولانا شایا پہن کر، امامہ باندھ کر، جبہ پہن کر، کرتا پہن کر، پیجامہ پہن کر مسجد کے ممبر پر یہ کہے کہ ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتے، فضائل جھوٹے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ جانا مولوی تو نے امامہ صحیح باندھا، تیرا شایا بھی ٹھیک ہے، تیرا پیجامہ بھی ٹھیک ہے، تیرا کرتا بھی ٹھیک ہے، تیری رگوں میں جو دوڑ رہا ہے وہ خون ٹھیک نہیں ہے. ڈالڈا والا خون علی کو نہیں پکار سکتا. جو پاک خون ہو وہی علی کو پکارتا. اللہ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ پاک لوگ ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں پاک لوگوں میں رکھا ہے. کہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اب آگے آئیے، محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہوا تو بے چینی شروع ہوتی. بے چینی کیا ہوتی؟ ایک گروپ ہے جو یہ بولتا نہیں محرم خوشی کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ خوشی کا. ایک گروپ بولتا نا، جی. بولتا. ایک گروپ ہے جو یہ بولتا، ہم بولتے محرم غم کا مہینہ. اب جسٹیفائی کیسے کریں گے بھائی؟ ایک گروہ بول رہا محرم میں خوشی مناؤ، ایک گروہ بول رہا محرم میں غم مناؤ. میں یہ بولوں گا دونوں بھی ٹھیک بول رہے. اب آپ بولیں گے یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو دونوں ٹھیک ایسے ہوئے، خوشی وہ منائے جس کے شجرے یزید سے جا کے بیٹھے ہو، غم وہ منائے جس کی محبت کے شجرے حسین کے قدموں میں جا کر بیٹھے. سبحان. کیا مسئلہ یہ ہے جو یزیدی ہے وہ خوشی منائے، اور جو حسینی ہے، جو سچے مسلمان ہے، وہ تو رسول اللہ کے نواسے کا غم منائے. بے شک. وہ آقا پاک علیہ السلام کے نواسے کا غم منائے. کہ یہ نہرو نگر میں یہ جلسہ قائم ہوا، کئی عرصے سے یہ چل رہا ہے. یہ جلسے کا مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، کسی تنظیم کو، کسی تحریک کو، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو خوش کرنا نہیں ہے. یہ جلسے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ جلسے کا مقصد رسول کو راضی کرنا ہے. یہ جلسے کا مقصد
یزیدیت غلامی کی زنجیر کا نام ہے اور حسینیت آزادی کا نام ہے. سبحان اللہ. بے شک. حسینیت دلیری کا نام ہے, یزیدیت بزدلی کا نام ہے. حسینیت پاکی کا نام ہے, یزیدیت ناپاکی کا نام ہے. دیکھو ابھی وہ کتا آ گیا تھا نا, یہاں پہ آیا تھا نا, تو دودھ بول کیا کہا دیا, کئی بول والے صاحب ناپاک ہے نا, یہ کتا ناپاک ہے بول کے ہٹا لے اس کو, اس کی جگہ بکری ہوتی ہے تو بٹھائے دیتے سائڈ میں. تو کتا آیا بیٹھ تو بولا تو رکھو, تو اللہ صاحب کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آ گیا ناپاک تو اللہ بولتا نہیں میرا حسین پاک ہے تو اس کا ذکر نہیں کر سکتا. میرا حسین پاک ہے, میرا علی پاک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے. میں گزارش کروں گا جو حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھوڑا قریب آ جائے, ڈسٹینس زیادہ ہو گیا, گفتگو کرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی. کرسیوں کے ساتھ آ جائے, مسئلہ نہیں, کرسیاں قریب قریب ڈالو. آج ایک دن کے لیے, کل سے اللہ چاہا تو پورا برابر ہے, اللہ اس کے رسول نے چاہا. اور تھوڑا گیا, اور تھوڑا گیا. درود شریف حضرات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑا سا ایک اور کم, پورا کم مت کر دیجیے, تھوڑا اور کم کیجیے. پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. تو عرض کر رہا تھا اہل بیت کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے, یہ گھر مکمل پاک ہے. میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی, اللہ کی بارگاہ میں وہ کلمات عرض کیے, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی. سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر میں صاحب روح المعانی اور صاحب در منصور, صاحب روح البیان, اور اس آیت کی تفسیر میں سرکار سیدنا بندہ نواز کے سودراز روح پرواز فرماتے ہیں, تفسیر اس کی فرماتے ہیں کہ قول امام جعفر الصادق علیہ السلام کا لا رہے. کس کا قول آ رہا ہے؟ امام جعفر صادق. زور سے بولو, کسی خان پٹھان کا نام لے رہا ہوں, سید کا نام لے رہا ہوں, امام جعفر علی کے بیٹے کا نام لے رہا ہوں. ارے در والوں کو امام 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 بول کے غارت ہو گئے. جو امام ہے امام جعفر الصادق. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک نعمان, اگر امام جعفر الصادق کی غلامی میں 2 سال نہیں دیتا تو ہلاک ہو جاتا. امام جعفر الصادق کون ہے؟ جن کی جوتیاں اٹھانے والا امام اعظم ابو حنیفہ بن جاتا. واہ کیا کہنے ہیں. امام جعفر الصادق کون ہے؟ جن کے غلاموں کے غلاموں کا غلام امام شافعی بن جاتا ہے. واہ امام جعفر الصادق کون ہے؟ امام جعفر کی نظر جس پر پڑ جائے اللہ اس کو بایزید مصطفی بنا دیتا. ارے میاں کون ہے امام جعفر الصادق؟ خدا کی عزت کی قسم ہے رسول اللہ کے جانشین ہیں. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی آل ہے, یہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. کیا نہ بٹو؟ فرقوں میں نہ بٹو. زور سے بولنا پڑتا. فرقوں میں نہ بٹو. آپس میں فرقوں میں نہ بٹو.
امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اب مولانا سے جا کے پوچھیں گے اللہ کی رسی کیا ہے، بولے تو نے بولی گا مدرسے کی رسی سے بول جاؤں، چندہ دو یہی رسی ہے بولتا ہوں، زکات دو یہی رسی ہے بولتا ہوں، جہاز میں جتنے کیلے مولوی کو اتنے ہیلے، ہر چیز مولانا ہی چھوڑ گیا۔ مسئلہ یہی امام جعفر الصادق علیہ السلام سے آ کر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اس کو تھامنے کا حکم ہے پوری امت کے لیے، اور یہ امت جو تباہ ہوئی نا اہل بیت کو چھوڑ کر تباہ ہوئی، آج جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اگر پوری امت اہل بیت کی محبت پر جمع ہو جاتی تو کوئی فرقہ باقی نہیں رہتا۔ اہل بیت کو ہم نے بلایا ہے، نبی کے گھرانے کو ہم نے بلایا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ سرکار اللہ کی رسی کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نحن حبل اللہ قال اللہ فی القرآن المجید۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار اللہ کی رسی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رسی کون؟ اللہ کی رسی علی بن ابی طالب، اللہ کی رسی حسن مجتبیٰ، اللہ کی رسی سید کربلا، اللہ کی رسی امام سجاد، اللہ کی رسی امام محمد علی باقر، اللہ کی رسی امام جعفر الصادق، اللہ کی رسی امام موسیٰ کاظم، اللہ کی رسی امام علی رضا، اللہ کی رسی امام محمد تقی، اللہ کی رسی امام محمد نقی، اللہ کی رسی حسن عسکری، اللہ کی رسی سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی سرکار غریب نواز، سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی، سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی سادات کرام، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رسی کا آخری سرا امام مہدی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے رسی کو چھوڑ دیا، اس لیے تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا جس طرح ہم نے نماز کو تھام لیا، جس طرح ہم نے روزے کو تھام لیا۔ انکار نہیں ہو سکتا نا، نماز کا روزے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتے۔ کیا ہوتے؟ کافر۔ ذرا زور سے بولنا پڑا۔ کافر ہو جاتے۔ کوئی اگر نماز کا انکار کر دے تو کیا ہوتا؟ کافر ہو جاتے۔ کافر۔ ذرا زور سے بولنا، کیا ہوتا؟ کافر۔ کئی کو کیوں؟ بولے قرآن سے نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جی۔ روزے کا منکر کون؟ کافر۔ کافر۔ حج کا منکر کافر، زکات کا منکر کافر۔ ارے جو اللہ نے تم پر ہم پر نماز فرض کی ہے، جو اللہ نے تم پر ہم پر روزہ فرض کیا ہے، جس نے ہم پر حج فرض کیا ہے، جس نے ہم پر زکات فرض کی ہے، اسی اللہ نے تم پر مجھ پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا۔ سبحان اللہ۔ سب مان لیے، یہ چھوڑ دیے۔ بتائیے آپ یہ کیسا دین ہم لے کر چل رہے ہیں؟ احکام تو ہم نے مان لیا، لیکن اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنے اس کاوشوں کے بدلے میں، دین کے بدلے میں، محنتوں کے بدلے میں، رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اگر میرا حق رسالت دینا چاہتے ہو، اگر میری محنتوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر ہدایتوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری آل سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہمیں نماز یاد رہ گئی، حسین کو بھلا دیا، روزہ یاد رہ گیا، حسین کو بھلا دیا۔ تو بتاؤ جن لوگوں کو نماز یاد رہ گئی حسین بھول گئے، جن کو روزہ یاد رہا حسین بھول گئے، ان میں اور وہ یزیدیوں میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں۔ یزیدوں کے پاس بھی تو نماز تھی نا، کیا بول رہے تھے؟ عصر سے پہلے امام حسین کو شہید کر دو، نماز پڑھنا ہے۔ ارے نماز کی فکر رہی، نماز دینے والے رسول کی آل کے گلے پر خنجر چلانے والی یہ امت، داڑیاں رکھ کے آئے تھے کربلا میں، بڑی بڑی داڑیاں والے تھے کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جبے شائے والے تھے، بڑے بڑے مفتیاں تھے۔
امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے والے تقریباً 100 مفتی مسلمانوں نے ہی رسول کے گھر کو لوٹا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو امت قربانی کے دن بغیر پانی پلائے بکرے کو ذبح کرنا گناہ سمجھتی ہے، وہ امت نے آل رسول کو بھوکا پیاسا رکھ کر گلے کاٹے ہیں، شہید کیے ہیں۔ اسی امت نے اہل بیت محمد کے اور سینوں پر گھوڑے دوڑائے ہیں، اور گھوڑے دوڑانے والوں کے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ان کے عرس منائے جا رہے ہیں، ان کے نام میں رضی اللہ لکھا جا رہا ہے۔ اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، ذرا زور سے بولو، اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، پھر سے ایک بار بولو، بڑا مزہ آتا، اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، زور سے بولنا پڑتا، اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، لعنت اللہ ہے۔ اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، لعنت اللہ ہے۔ حسین کا عاشق کوئی بھی ہو، رحمت اللہ ہے، رضی اللہ ہے، علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، مسئلہ یہی ہے، اتنا بولنے کے بعد سے پھٹ پھٹ آتے ہیں۔ رحمت اللہ وہ جو حسین کا غلام، رضی اللہ وہ جو علی کا غلام، جس کے سینے میں علی نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، حسین نہیں ہے، اس کا تقویٰ بھی بیکار، اس کی نمازیں بیکار، اس کا زہد بیکار، اس کا ایمان لانا بیکار، کیونکہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ رسول کی ذات بھی مانو، رسول کی بات بھی مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کی ذات تو مان لیے، بات نہیں مانے۔ کیا کرے تھے مکے کے کافر؟ رسول کی ذات مان لیے تھے، یا محمد انت الصادق والامین، اے محمد آپ سے بڑا سچا ہم نے نہیں دیکھا، بولو آپ سے بڑا سچا نہیں، سچا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو بولو جب مجھے سچا مانتے ہو تو لا الہ الا اللہ بولو، بت پرستی چھوڑو، جنت میں داخل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ پلٹ کے چلے گئے، پتھر مارے طائف کے میدان میں، کیوں؟ ذات کو مانے تھے، بات کو نہیں مانے۔ آج کا بھی مولوی میلاد مناتا ہے، ذات کو مانا، غم حسین نہیں مناتا، بات کو نہیں مانا۔ آج کا مولوی رسول کے نعرے تو لگاتا ہے، ذات مان لی، غدیر نہیں مناتا، بات کا انکار کر دیا۔ ارے بھائی کلمہ رسول کا پڑھا، اعلان غدیر پہ رو بول کے بول رہا۔ تیرے باپ کی شادی جس دن ہوئی، باپ گھر کے اندر خوشی منا رہا، تو باپ پہ لگا کفر کا فتویٰ، کئی کو منا رہا خوشی۔ تو جس دن پیدا ہوا ہر سال برڈے منا رہا، تو پلید پیدا ہوا تو ہر سال برڈے ہو رہی، اما بابا کے خرچے خراب ہو رہے۔ تو سوچو جس دن رسول اللہ نے دین اسلام کا سب سے بڑا ایونٹ 1.5 لاکھ صحابہ میں اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج امت کو کہیں کو یاد نہیں ہے، اب بولے تو کانوں سے خون نکلتا، کیوں یاد نہیں ہے؟ یہ بے وفائی ہے، ذات مانے بات نہیں مانے۔ میں اپنی تقریر کے ایک ایک لفظ کا خود ذمہ دار ہوں۔ پہلے بولا اٹھنا، کھڑے ہونا، سوال کرنا۔ کیا کرنا؟ سوال کرنا، اٹھنا، کھڑے ہونا، کیونکہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بن کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کے کانوں کے اندر سیس پگھلا کے ڈال کے میں بول رہا ہوں۔ آپ زبان بھی رکھتے ہیں، آنکھ بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں، ذہن بھی رکھتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اٹھو، سوال کر دو، مائک میں کرو سیدھا، آؤ مائک میں سوال کرو، سمجھے آپ؟ مسئلہ یہ ہے نا انصافی اہل بیت اطہار کے ساتھ کی گئی ہے۔ آج سیدھے کلام کی طرف جا رہا ہوں، جگہ سننے کے موڈ میں ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ مردہ وارڈ والا نہیں، ذرا زور سے بولنا پڑا، سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولنا پڑا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، حیدری،
توجہ، امام علی مقام کی محبت میں یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی محبت میں ہیں؟ امام حسین. امام حسین کے عشق نے ہمیں یہاں پر بٹھایا. بے شک. امام حسین اور جو فرمائیے، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اور اہل بیت کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اس چیز کو سمجھے آپ، بہت گہرا تعلق ہے. مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، مولا آج جو جنگ کی جیت ہوئی، آپ نے دشمنوں کو جو آج پھرا پھرا کے مارا، جو آج باطل میدان چھوڑ کے بھاگا ذوالفقار کو دیکھ کے، کاش میرا فلاں دوست ہوتا، وہ یہ منظر دیکھ کے خوش ہو جاتا. علی کی جیت دیکھ کے دوست خوش ہو جاتا. مولا نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا دوست مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ مولا آپ کا عاشق ہے، آپ کا دیوانہ ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا، فکر کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لشکر میں موجود تھا، سبحان اللہ. وہ ہمارے اس لشکر میں موجود تھا. وہ ہی نہیں، قیامت تک جتنے عاشق ہمارے پیدا ہوں گے، سب کی روحیں علی کے لشکر میں موجود تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کی روح علی کے لشکر میں موجود تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم کہاں تھے؟ علی نے ہم کو چنا. مولا کی محبت جو ہمارے سینوں میں ہے نا، یہ مولا علی شیر خدا کی نگاہ ولایت کا صدقہ، نگاہ ولایت کا صدقہ ہے. اب بات چلی، آگے بڑھ رہا ہوں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی، اللہ کی بات کا عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آگے اس کی فطرت میں ہوتا ستانا. کتا چھوٹی ذات کا ہو یا بڑی ذات کا ہو، ستاتا. فطرت میں ہے بھائی، جہاں ذکر اہل بیت ہو وہاں کتا آ جاتا. خیر چلے، ایسے کتوں سے ہمیں کیا خوف ہوگا؟ اللہ نے ہمیں عباس جیسے شیر کے ہاتھوں میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے فکر جی رہے ہیں. جتنی بے فکری ہم آپ کو جس کو بھی نہیں. لوگ سو گئے ہوں گے لیکن ذکر حسین میں بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے؟ خبر کے گھڑے میں بھی جائیں گے تو بے فکری سے سوئیں گے. اتنی تو گارنٹی ہے. یہ رات میں جاگ جاگ کر ذکر حسین کرنا، حسین کے نانا ہمیں رسوا نہیں کرے، سبحان اللہ. بے شک. حسین کے بابا ہمیں رسوا نہیں کریں گے. اور محشر کی بات تو پوچھو ہی نہ کو، پورا محشر اپنا ہی ہے، کیونکہ حوض کوثر اہل بیت کے ہاتھوں میں. سبحان اللہ. ارے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے میاں. حوض کوثر محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ. علی کے ہاتھوں میں، فاطمہ کے ہاتھوں میں، حسن و حسین کے ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ. اور دیکھو اللہ نے کوثر پلانے کا ذمہ بھی دیا تو سخی گھرانے کو دیا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی مولوی کا حق ہوتا یہ کوثر کے اوپر تو یہ نلی مت دیتا آپ کی. سمجھے آپ؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں کوثر دیا ہے. جو اپنا ہو یا پرایا ہو، عطا ہی عطا جانتے ہیں، کرم ہی کرم جانتے ہیں. بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں. جو سن رہے درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. دیکھیے تقریر جس کو بولتے نا، وہ ایسا نہیں سنتے ہو. آدھا ذہن نیند میں ہے، کانا سن رہے، آنکھاں سو رہے، نہیں. تقریر میں جو ہے سننے والوں پہ بھی ایک اثر ہونا. سننے والوں پہ اثر ہوا تو بولنے والا بھی اثر میں رہتا. تو اپنے آپ کو جو ہے، اب آ کر بیٹھے ہی ہو تو جلسہ چل رہا تو جلسے کی طرح دکھنا. ذرا زور سے لبیک کیا ہوتا ہے، ذرا زور سے کہے. آپ بولتے رہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ، میں آگے بڑھتا جاؤں گا. سبحان اللہ. اور بے فکر رہو. اتنا مواد اللہ نے عطا کیا ہے تقریر کے
لیے آج کا، کل کا نہیں بول دو، آج کا فجر تک بھی بولے تو ختم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، چلتے رہتا اور یہ ایک ہی ٹریک کے پر چلی تھی، دوسرا ٹریک نہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات وتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے آدم کی دعا کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا سرکار اس کی تفسیر کیا ہے؟ مولانا نواز سرکار لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آدم اور حوا علیہم السلام، حضرت آدم پوری انسانیت کے باپ، حضرت حوا پوری انسانیت کے ماں، تو اپنے پوروں کے اماں بابا تو آ گئے، مولانا کے بھی اماں بابا ہوتے ہو، جی ولی کے بھی ہوتے، اپنے بھی ہوتے، سب کے ہوتے۔ جی حضرت آدم حضرت حوا جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں، حضرت جبرائیل آئے، آ کر کہا اے آدم ایسی چیز نہ دکھاؤ جو تم نے آج تک نہیں دیکھی۔ آدم علیہ السلام بولے نہیں، آپ جس کو بول رہے کیا ہے؟ میں مسجود ملائکہ ہوں، فرشتے سجدہ کرے میرے کو، اللہ نے 7 لاکھ زبانیں مجھ کو عطا کی، میرے سامنے کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہے؟ بولے اے آدم وہ پردہ غیب میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں بھی نہیں معلوم اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ حضرت آدم حضرت حوا حیران ہوئے، کہا کہ چلو دکھاؤ۔ جنت کے ایک طرف لے گئے تو دیکھا کہ ایک محل بنا ہوا ہے جنت میں، اور اس محل کے ارد گرد فرشتے جلوہ افروز ہے، اور وہ محل یاقوت و زبرجد کا بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم و حوا، روایت پڑھنا نواز سرکار کر رہے ہیں، حضرت آدم و حوا کو وہ محل کے اندر لے جایا گیا، محل کے بیچوں بیچ ایک تخت ہے، تخت کے اوپر ایک خبا ہے، خبے کے اوپر 5 نور چمک رہے ہیں، سبحان اللہ، خبے کے اوپر 5 نور چمک رہے ہیں۔ عرض کی حضرت آدم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کس کے چہرے ہیں؟ ہم نے اتنی خوبصورتی آج تک نہیں دیکھی، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا، حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اے آدم یہ انوار پنجتن پاک کے انوار ہیں، سبحان اللہ، یہ محمد عربی کا نور ہے، یہ نور ولایت علی المرتضیٰ کا نور ہے، یہ نور نور فاطمی سیدہ فاطمہ کا نور ہے، یہ نور امام حسن کا نور ہے، یہ نور امام حسین کا نور ہے۔ حضرت آدم و حوا اس نورانی چہروں کو، وہ نورانی منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ اے آدم چہروں کو ہی دیکھ رہے ہو، اوپر بھی دیکھو کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم حوا نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا یا آدم انا المحمود وہذا محمد، سبحان اللہ، اے آدم میں محمود ہوں یہ محمد ہے، انا العالی میں اعلیٰ ہوں وہذا علی یہ علی ہے، انا الفاطر میں فاطر ہوں وہذہ فاطمہ یہ فاطمہ ہے، الاحسان منی احسان مجھ سے ہے، ھذا ھذہ حسنی والحسین یہ حسن ہے اور حسین ہے۔ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ آدم یاد رکھ لو ان ناموں کو، برے وقت میں کام آئیں گے، برے وقت میں کام آئیں گے۔ اب یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت آدم زمین پر آئے 350 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال روئے؟ 350 سال، زور سے بولو۔ 350 سال، 350 سال 350 ایئرس روتے رہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جو انبیاء ہوتے، جو نبی ہوتا وہ مستجاب ہوتا۔ کیا ہوتا؟ مستجاب، مستجاب یعنی ایسا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ قبول کر لیتا، سبحان اللہ، رد نہیں ہوتی نبیوں کی دعا۔ لیکن 350 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ یہاں پر عظمت اہل بیت دکھانا چاہ رہا تھا، اللہ یہاں پر وسیلہ اہل بیت بتانا چاہ رہا تھا۔ حضرت آدم 350 سال تک روئے، دعا قبول نہیں ہوئی، سجدے میں ہے، وہ جنت کی یادیں آ گئی، یاد آیا کہ جنت میں ٹہل رہے تھے، جبرائیل آئے تھے، محل میں لے گئے تھے، چہرہ دکھائے تھے، نور دکھائے تھے، اشعار پڑھائے تھے، کہا
سے برا وقت کیا ہوگا؟ 350 سال سے رو رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب تک حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی بحق محمد، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اب دعا کا انداز بدلا، اب دعا کیسی کرے؟ اللہم اغفر لی بحق محمد و بحق علی و بحق فاطمہ و بحق حسن و بحق حسین۔ حضرت آدم نے دعا میں جب بچپن کا وسیلہ لیا، جبرائیل نے آ کر کہا آدم سر اٹھائی، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے حیدری حیدری حیدری۔ یہ پنجے تن کے نام کی ضرورت مولوی پوروں کے باپ آدم کو ہے، پنجے تن کے نام کی ضرورت حضرت آدم صفی اللہ کو ہے، تو تیرا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ تیرا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ پھر آیا ہے، دیکھ رہے آپ کی شرارت کیسا سمجھانا؟ قرآن سے سمجھائے نہیں سمجھ رہا، حدیث سے سمجھائے نہیں سمجھ رہا، کیسا سمجھانا ہے؟ غلط ڈال میں آپ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد، ذرا زور سے درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اسلام کی ہسٹری میں سے کئی بھوکنے والے کتے آئے، کئی آئے بھوکنے والے کتے، علی پر بہت بھوکے، لیکن علی کی گرد تک نہیں آ سکے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ بلندی ہوں جس بلندی تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ ارے علی بہت بڑا ہے، پھر آیا، مطلب یہ ہے میں وہ بلندی ہوں جس تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے علی بہت بڑا ہے۔ ارے جب علی کا پوترا علی ہی علی اکبر ہے، سبحان اللہ۔ جب پوترا امام حسین کا بیٹا ہی علی اکبر ہے، تو پوترے کے دادا کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پوترے کے دادا کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا ابھی علی اصغر کو نہیں سمجھی تو علی اکبر کو کیا سمجھے؟ سبحان علی اکبر تک نہیں پہنچے تو امام حسین تک کہاں پہنچیں گے آپ؟ امام حسین تک نہیں پہنچے تو مولا علی تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو یہ گھرانہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نحنو اہل البیت لا یقاس بنا احدا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے اوپر کسی کو گمان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اہل بیت اللہ کی چوائس ہے، اللہ کا انتخاب ہے، ہمارے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کا ارشاد ہے بہت زیادہ بالقربہ، احادیث موجود ہے، اللہ نے اس گھرانے کا منتخب فرمایا، اور یہ وہ گھر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھول کر عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے دائیں جانب 5 نور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بولے مولا مجھ سے پہلے بھی تو نے خاک کی مخلوق بنائی ہے؟ کہا کہ آدم یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نور ہے، اگر میں ان کو نہ بناتا تو نہ زمینوں کو بناتا نہ آسمانوں کو بناتا۔ اے آدم اگر یہ 5 نور نہ ہوتے تو نہ جنتوں کو بناتا نہ دوزخوں کو بناتا، انسان کو بناتا نہ جنات کو بناتا۔ اے آدم اگر یہ 5 نور نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو اہل بیت کی عظمت بڑی بلند ہے، اہل بیت کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی ارفع ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی عبادت میں قبولیت کی جگہ کے اوپر اللہ نے درود میں اہل بیت کا ذکر رکھا ہے۔ بغیر اہل بیت پر درود پڑے کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ذرا زور سے بولو، ہوتی کسی کی نہیں۔ اب یہاں پہ احتیاطی بیٹھے ہوئے، آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ میری ساؤنڈ کلیئر آ رہا ہے؟ جو میری آواز کو صاف سن سکتے ہیں تھوڑا ہاتھ اٹھائیے۔ کلیئر ہے آواز؟ نیاری تو بیٹھے ہوئے ماسٹر وہاں پر صحیح کر دیتے ہو، آپ جیسا بولے ویسا ہیڈ فون کی ساؤنڈ پہ بھی لاتے ہو آپ۔
برابر والی آواز جس کو آ رہی ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دی. سبحان اللہ. اتنی خاموشی کہیں کو بھائی کیا ادھر کی ٹیم کے آگے بیٹھ گئے آپ؟ نہیں نہیں. پوری مولا کی ٹیم ہے نا, جی جی پورے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے ہوئے ہیں نا. جی. تو بات میں رسول کے گھر کی کر رہا ہوں تو چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بات اگر میں کلمہ رسول کا تمہاں کو پڑھا کے میں اگر بنو امیہ کی تعریف کرا تو غصہ نہ تمہاں کو کیا صاحب کلمہ کس کا پڑھا رہے تعریف کسی کر رہے بول رہا. کلمہ جس کا پڑھے اس کی تعریف کر رہا ہوں. چلو یہاں کی وہاں کی ماموں کی چچا کی بول رہا تو وہ چیز واجب ہے تھوڑا سوچنا آپ سمجھے آپ. مطلب دیکھو ماموں کا مقام ماموں تک اس کا انکار نہیں. ماموں کا مقام ماموں تک لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کی مثال اس امت کے اوپر ایسی ہے جس طرح باپ کی مثال اولاد کے اوپر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اتنا بلند علی ہے بھائی. سبحان اللہ. کوئی بھی کتنے بھی ہو باپ کا مقابلہ کرتے 50 ماموں بھی آ جائے تو ایک باپ کا مقابلہ نہیں. میرے 4 ماموں ہیں لیکن میرے باپ کے برابر نہیں سمجھتا ہوں. کیوں؟ میرا فخر میرا باپ ہے, میرا غرور میرا باپ ہے, اللہ کا فضل مجھ پر میرا باپ ہے. تو سمجھے آپ ہو رہا کیا؟ پھوگٹ کے مال پہ ماموں کی فاتحہ. ایسی اور انواع یہ سب جی. پھوگٹ کے مال پہ ماموں کی فاتحہ. فاتحہ. مال غریب نواز کا فاتحہ ماموں کی. ارے یارو کیا کیا چرائیں گے؟ بوندی جلیبی مٹھائی تو چھوڑ دو. یہ چیزیں جو چرانے کی ہے یہ تو چھوڑ دو بچوں کے کھانے کے لیے. خدا کی عزت کی قسم ہے ہم اہل بیت رسالت کے غلام ہیں. ذرا زور سے بولو کون ہے؟ اہل بیت رسالت کے غلام ہیں. حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. حضرت آدم نے کلمات سیکھے عرض کیے پنجتر پاک کے مقدس نام. اور ایک لاسٹ چیز میں پھر آیا نہیں سدھرتی. یہ ہسٹری پڑھ لو ان کی, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. 12 سال بھی پائپ میں ڈال کے رکھو. ہم 2nd کلاس میں تھے, ہم آپ کو ایک وہ آیا تھا چیپٹر آیا تھا کتے کی دم کو پائپ میں ڈال کے رکھا ہو, پھر نکالا تو پھر ٹیڑھی ہو گئی. تو فطرت جس کی ٹیڑھا ہونا ہے اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے تو بولو. جس کی فطرت میں ٹیڑھا ہونا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں نا, میں کر سکتا ہوں. تو جس کی فطرت اللہ نے ٹیڑھا بنا دی اس سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ مولانا آئیے ذکر حسین کیجیے. ذکر حسین تو وہ کرے گا جس کو اللہ منتخب کرتا ہے, سبحان اللہ. جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ذکر حسین وہی لوگ کرتے ہیں. چلیے آئیے حاصل کلام کی طرف. آپ ایک چیز سنے ہوں گے تابوت سکینہ سنے نا؟ جی. یہودی ڈھونڈتے رہتے اس کو تابوت سکینہ. قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 248 ہے. فیہ سکینۃ من ربکم. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے, سکون ہے, ہمت ہے, حارس ہے. اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں, سید محمود آلوسی روح المعانی میں فرما رہے روح البیان میں کہ وہ تابوت تھا کیا, تابوت سکینہ, اور اس میں تھا کیا, وہ آیا کہاں سے تھا. فرماتے ہیں مفسرین وہ تابوت کی چوڑائی 2 فٹ تھی. کتنے فٹ تھی؟ 2 فٹ. 2 فٹ 6 یا 2 میٹر یعنی 6 فٹ. اور لمبائی اس کی 3 میٹر یعنی کتنے فٹ ہوئی؟ 9 فٹ. ایسے لمبے میں وہ 9 فٹ کا تھا اور جو ہے چوڑے میں وہ یعنی ایک تخت کی طرح ایک تابوت تھا. وہ تابوت آیا کہاں سے تھا؟ اور وہ تابوت کی شان یہ تھی کہ وہ جس کے پاس بھی ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرماتا.
وہ تابوت جس کے پاس بھی ہوتا، قوم طالوت کا ذکر آپ قرآن میں دیکھ لیجئے، قوم طالوت جب ہی پریشان ہوتے، بارش نہیں ہوتی، تابوت کو سامنے رکھتے، بولے یا اللہ یہ تابوت کے وسیلے سے ہم پر بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی۔ جنگ میں آ گئے، سامنے مخالف کھڑے ہوئے، طالوت والے تابوت نکالتے سامنے رکھتے، یا اللہ ہمارے پاس نہ سپاہی ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، مختصر لوگ ہیں، سووں میں ہیں، یہ سامنے لشکر لاکھوں کے ہیں، مولا یہ تابوت کے وسیلے سے ہم کو غالب غلبہ عطا فرما۔ روایتوں میں آتا ہے وہ تابوت جب دعا کی جاتی تو ہوا میں اڑ جاتا، ہوا میں اڑ جاتا، اور اس سے ایسی چیخ نکلتی، ایسی چیخ کی آواز نکلتی کہ سامنے والا لشکر تباہ ہو جاتا۔ ہر مرض میں، ہر بیماری میں تابوت کام آتا تھا۔ یہ تابوت تھا کیا؟ یہ تابوت جو ہے اس میں کون سی چیزیں تھی؟ یہ تابوت آیا کہاں سے تھا؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، تابوت سکینہ حضرت آدم پر نازل ہوا تھا۔ کس پر؟ حضرت آدم پر، آدم پر، بولو حضرت آدم پر، حضرت آدم کے اوپر تابوت سکینہ نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم کے بعد اس کے وارث حضرت شیش ہوئے، اس کے بعد حضرت ادریس ہوئے، نوح ہوئے، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی تک پہنچا ہوا۔ اور اس کی خاصیت یہ تھی تابوت سکینہ کی کہ اس کو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا، خالی نبی کھول سکتا تھا، معصوم تو معصوم ہے وہی کھول سکتا تھا تابوت سکینہ کو۔ کیوں اتنا بڑا پروٹوکول؟ کیوں؟ اس میں کیا چیزیں تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ تابوت آیا، موسیٰ نے اس میں اپنا عصا رکھا، ہارون نے اپنا امامہ رکھا، اور انبیاء نے اس میں اپنے جبے رکھے۔ کیا یہ چیزیں تھی؟ حضرت موسیٰ کے پاس جب تابوت آیا تب موسیٰ نے اپنے بقیات رکھے، تب ہارون نے اپنے بقیات رکھے، لیکن موسیٰ سے پہلے آدم سے لے کر موسیٰ تک وہ تابوت میں کیا تھا؟ تو یہاں پر صوفیہ بیان کرتے ہیں اس تابوت کے اندر رسول اللہ کی تصویر موجود، سبحان اللہ، اس تابوت کے اندر امام حسن کی تصویر موجود تھی، امام حسین کی تصویر موجود۔ سبحان اللہ، تو خدا کی عزت کی قسم ہے، ہر دور میں فیض لوگوں کو ملا ہے، بڑے بڑوں کو ملا ہے، تو آل محمد کے چہرے کے صدقے میں عطا ہوا۔ سبحان اللہ، ارے میاں جس گھر کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ گھر ہے، بڑا ہی اونچا شان والا گھر ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم ذرا زور سے درود پڑھیں۔ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ دیکھیں میں پہلے بولا میں بولنے بیٹھا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سننے بیٹھے یا نہیں۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ تقریر ختم کرنے میں تو تھوڑی دیر میں لگتی ہے۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہے تو آپ جب تک سننا چاہیں گے جب تک بول سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دیجیے، پھر ایک دفعہ زور سے لبیک یا حسین کہہ دیجیے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں کہ تابوت سکینہ میں بھی اہل بیت اطہار کے جو ہے تصاویر موجود تھے۔ سید محمود آلوسی نے اس کو روایت کیا ہے، اور دیگر صوفیاء کرام کی اقوال رہے ہیں۔ اب کس چیز کا انکار ہم کر سکتے ہیں؟ اور ایک سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے، یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ پر سلام کیسے بھیجنا، ہم نہیں جانتے کہ آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا نبی پر درود و سلام
بھیجو۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا، دیکھو قرآن کی سب سے بڑی تفسیر حدیث ہوتی، کیا ہوتی؟ زور سے بولو، حدیث ہوتی۔ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر حدیث ہوتی ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، آج ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، تفرقے میں آج امت پڑی ہوئی ہے۔ کہ اللہ نے احکام اس لیے ہم پر نازل کیے کہ ہم جھگڑتے رہیں، لڑتے رہیں۔ اللہ نے کوئی چیز حلال کر دی، کئی مولویوں سے بحث کرتے رہتے، یہ حلال، یہ مکروہ پلا۔ جب اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال، جس کو حرام کیا وہ حرام، تو یہ لڑنا جھگڑنا کیوں ہو رہا ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اس آیت کو حدیث سے یا پھر مولا علی سے یا حسین کریمین سے یا پھر صحیح اس کی تفسیر نہیں سمجھی۔ تو بہترین تفسیر قرآن کی کیا ہوتی؟ قول رسول ہوتی سرکار۔ آج صحابہ آ کے بولے یا رسول اللہ کیسا؟ سلام تو ہم جانتے ہیں، درود کیسے پڑھنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے درود سکھایا، ارشاد فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسئلہ یہ ہے، سرکار نے یہاں پر بتایا کہ جب تک درود قبول نہیں ہوگا، جب تک کہ نبی کے ساتھ ساتھ آل نبی پر درود نہ پڑا، جب تک آل نبی کے اوپر تم درود نہیں پڑے اللہ تعالیٰ درود کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے قیام کرے، اللہ کے لیے رکوع کرے، اللہ کے لیے قاعدہ کرے، اللہ کے لیے سجدہ کرے، مجھ پر درود پڑے، میری آل پر درود نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا۔ تو اہل بیت رسالت شرط ایمان ہے۔ کیا ہے ذرا زور سے بولو؟ شرط ایمان۔ اہل بیت رسالت شرط ایمان ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا، اگر ہم نے یا علی کہہ دیا، اگر ہم نے یا حسن کہہ دیا یا حسین کہہ دیا، 10 دن اگر نہرو نگر والوں نے ذکر حسین کر دیا، 15 محرم کو شہادت ولادت امام حسن مجتبی نہرو نگر والوں نے منا لی، اگر نہرو نگر والوں نے اہل بیت کے دنوں میں خوشی منا لی یا پھر میں نے منا لی، تو کہنے والا یہ بولے گا کہ بھئی یہ کس کا طریقہ ہے، یہ تو نیم رامزیت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کے کانوں کے اوپر منافقت کے پردے پڑے ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں کے اوپر منافقت کے پردے پڑے ہوتے ہیں، جن کے دل کالے ہو جاتے ہیں، وہ علی کا ذکر برداشت نہیں کر سکتے۔ علی کا ذکر کرنا، علی کا نعرہ لگانا، امام حسین کے قصیدے پڑھنا، غم حسین بنانا، یہ نیم رامزیت نہیں ہے، یہ محمدیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ اصلی اسلام ہے۔ یا ابو طالب لبیک، یا ابو طالب لبیک، یا ابو طالب لبیک، یا ابو طالب۔ اہل بیت کا ذکر کرنا نہ یہ رامزیت ہے، نہ یہ نیم رامزیت ہے، یہ قرآنیت ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا رسول کی سنت ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت کا ذکر کرنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کی سنت ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ حضرت عثمان غنی کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اہل بیت کے اوپر قربان ہو جانا یہ اجلۂ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کوئی مولوی اگر کہے کہ اگر کوئی زیادہ علی علی کرے تو وہ نیم رامزی ہے، تو بتائیے آپ امام بخاری پہ کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ جو ہے امام حاکم پہ کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ اگر علی علی کرنا، علی کا ذکر کرنا، علی کی شان بیان کرنا، علی پر اشعار لکھنا، امام حسین کی فضیلت بیان کرنا، نعت علی کی فضیلت بیان کرنا اگر رامزیت ہے تو
کہ اسی لیے جو ہے میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم نے کیا خوب کہا تھا، کل کا یزید نسل رسول کا دشمن تھا، کل کا یزید اصل کا دشمن تھا، آج کا یزید نسل کا دشمن تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی یزید کو حسین سمجھ میں نہیں آئے، آج کے بھی یزید کو نہیں آتے، اس لیے تو چل رہا 10 محرم بڑی خوشی کا دن ہے، 10 محرم نئے کپڑے پہنو، 10 محرم گھر میں جو ہے دفتر کو شادہ کرو، خوش رہو۔ مولانا آپ کے ابا جس دن مر جائیں گے اس دن آپ ایک انویٹیشن ایوب دانی صاحب کو لا کر دے دینا، کہنا کہ میرے ابا مر گئے تو مولوی پورے نہرو نگر کے لوگ نئے کپڑے پہن کر تیرے باپ کا جنازہ اٹھانے آ جائے۔ خود کے باپ کے مرنے پر گھر میں سوگ بنانے والے، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی، اس گھر کے اوپر گھوڑے جس دن دوڑے، وہ امت کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، غم کا دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت رہی غم حسین میں رونا، سیدہ فاطمہ کی سنت ہے غم حسین میں رونا، یہ اہل بیت کی سنت ہے غم حسین میں رونا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے غم حسین میں رونا، یہ اولیاء اللہ کا بزرگوں کا طریقہ ہے غم حسین میں رونا۔ یہ کیسی ناسبیت، یہ کیسی خارجیت تم دکھا رہے ہو کہ اگر کوئی غم حسین میں آنسو بہا لے تو اس پر رافضیت کا فتویٰ لگا رہے ہو؟ ارے تمہارے مسلمان ہونے پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، ایسے مسلمانوں پر افسوس ہے جو مولوی اہل بیت اطہار کے ذکر کرنے والوں پر رافضیت کے فتوے لگاتے ہیں نا، ان میں اور ان یزیدوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ فرق اتنا ہے وہ یزید تیر چلاتا تھا حسین والوں کے اوپر، یہ یزید فتوے چلا رہا۔ تو احسان مانو اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمارے ہاتھوں میں پاک گھرانے کا دامن عطا فرمایا ہے، اور یہی نجات کی کشتی ہے میاں۔ آخری حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ذرا زور سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا زور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ مسئلہ یہ ہے نجات اہل بیت کے پاس، اتباع اہل بیت اطہار کی کرو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آل کو چھوڑا ہے۔ حدیث ثقلین کیوں بھول گئے؟ ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، کہ اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ زور سے بولو، کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ دیکھو صرف تقریر آپ کے کانوں میں نہیں ٹھونس رہا ہوں، میں آپ کو نتیجہ بھی دے رہا ہوں، آپ سمجھو اس چیز کو۔ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بولے نا سرکار؟ 2 چیزیں سرکار نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فاخذتم بہما، اور اے لوگوں اگر تم وہ 2 چیزوں کو تھام لو گے، لن تضلوا، سبحان اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا بولے سرکار؟ بولو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ لا تضلوا نہیں بولے، ما تضلوا نہیں بولے، لم تضلوا نہیں بولے، لن تضلوا، ما تضلوا گمراہ نہیں ہوں گے، لا تضلوا گمراہ نہیں ہوں گے، لم تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، لم تضلوا تاکید پر لم، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر تمہارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ حضور فرماتے تاکید بلند کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، ما ہوا یا رسول اللہ، وہ 2 چیزیں کیا ہے جو اللہ نے ہم پر واجب فرمائی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں چھوڑے نا، جی بتاؤ آج ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟
افسوس سے کہہ رہا ہوں اکثر کے پاس تو نہ کتاب ہے نہ اہل بیت. کسی نے کتاب پکڑ لی تو اہل بیت کو چھوڑ دیا, کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا تو کتاب کو چھوڑ دی. حضور نے کہا کہ کتاب بھی رہنا, کتاب کے ساتھ ساتھ حسین بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب جو مولوی صاحب صرف کتاب لے کے پھر رہی, ان کے پاس اہل بیت نہیں ہے, تو وہ کتنے چیزوں پہ عمل کرے؟ ایک چیز, ایک چھوڑ دیے گمراہ ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کتاب اللہ قرآن اور اہل بیت کے اوپر آپ کی مضبوطی ہونا ہے. قرآن اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے, تب جا کے گمراہ نہیں ہوتے. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے, نہ ہی ہمارے واسطے کتاب اللہ سے رہے, نہ ہی ہمارے واسطے آج اہل بیت کے اطہار کے ساتھ رہے. بتائیے اب ہم کیسی یہ زندگیاں گزار رہے ہیں. آج چاند دکھا, ہم امام عالی مقام کی یاد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ارے امام حسین علیہ السلام کا ذکر, اہل بیت کا ذکر صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں, ہر مہینے میں حسین فرض کر دیا گیا. ہر مہینے میں حسین فرض کر دیا گیا, ہر مہینے میں علی کی محبت فرض کر دی گئی ہے. سچا مومن وہی ہے جو دن کے 24 گھنٹے میں جب تک نہیں سویا علی علی کرتے رہنا, اور ڈرنا نہیں فتووں سے. ارے میں زیادہ علی علی کر دوں گا, پرچم لگا دوں گا گھر کے اوپر, اگر میں یا علی کا جھنڈا لگا دوں گا یا حسین کا جھنڈا لگا دوں گا تو مولوی صاحب نے کو رافضی کا فتویٰ لگا دیں گے. نہرو نگر والوں, یہ دین کسی مولانا کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ دین کسی مولانا کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھا ہے, قرآن بھی حسین کی جاگیر ہے. مسجدوں کی میناریں آج بلند ہے, مسجد محراب منبر پر سب علی کے بچوں کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. ہم مسلمان ہیں تو کس کے صدقے میں ہیں؟ کربلا والوں کے صدقے میں. ارے جس کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں, کیا ان کے نام کا جھنڈا ہمارے گھر پہ نہیں لہرایا جا سکتا؟ ہر گھر کے اوپر یا حسین کا جھنڈا لہراؤ. اپنی نسلوں کو یہ درس دو کہ تم اہل بیت کے سچے عاشق ہو, اہل بیت کے غلام ہو, اطرت رسول کے تم غلام ہو, سیدہ زہرا کی غلامی کرنے والے ہو. فتووں سے مت ڈرو. امام شافعی کے اوپر فتویٰ لگا تھا, آخری بات بول کے بات کو سمیٹ رہا ہوں, جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولنا پڑتا ہوں. سبحان اللہ. امام شافعی کے اوپر رافضیت کا فتویٰ لگا, جاننے والے جانتے ہیں. کئی کو لگا عشق اہل بیت کی وجہ سے. امام شافعی جیسی شخصیت کے رافضیت کا فتویٰ, اور بڑے بڑے مولویاں دے دیے تھے اس وقت. امام شافعی جو ہے, اگر اپنی طرح ہوتے, نہرو نگر کے اگر ہوتے امام شافعی, تو جھنڈا نکال لیتے گھر کے اوپر سے, رکھو بھائی مولوی صاحب رافضی بول گئے. امام شافعی کے اوپر رافضیت کا فتویٰ لگا, فتویٰ لے کے بھی بولے یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین. سبحان اللہ. اب وہ لوگ بولے یہ فتووں سے تو ڈرنا نہیں, جیل میں ڈال دیے. امام شافعی بولے کہ علی کے خاطر تو جی رہا ہوں, جیل میں ڈال جہاں پر ڈال, یہ زبان کو نہیں روک سکتا. شافعی پھر بھی یا علی بولتے رہے. سبحان اللہ. اب وہ لوگ باز نہیں آئے. دشمن جو ہے امام شافعی کو زنجیریں ڈال دیا, پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کے بازاروں میں گھمائے. جو عالم بازار میں نکلتا تو لوگ پیر پڑتے تھے, وہی عالم کو جو ہے بازار کے اندر زنجیریں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا اے شافعی تو رافضی ہو چکا ہے, تو رافضی ہو چکا ہے. تو جواب یہی تھا جو قیامت تک بولا جائے گا. امام شافعی نے مجھ جیسے لوگوں کو, تم جیسے لوگوں کو یہ دلیل دے دی کہ اگر مولوی تم کو عشق علی کی وجہ سے فتوے دے رہا ہے رافضیت کے, تو مت گھبرانا. امام شافعی نے دو اشعار کہے, ارشاد فرمایا ان کانا
اگر آل محمد کی محبت کا نام بولو رافضیت ہے رافضیت ہے وَلْيَشْهَدَانِ الثَّقَلَانِ تو دونوں عالم گواہ ہو جائے آج سے میں رافضی ہو چکا ہوں سبحان اللہ پنج نعرہ پنج تنیسہ ایک نعرے مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے سبحان اللہ اگر شافعی ہمت ہار جاتے تو ہم انہیں رضی اللہ کبھی نہیں کہتے کیونکہ ہسٹری جو لکھی جاتی نا وہ ہارے ہوئے لوگوں کی نہیں لکھی جاتی آج میسم کے نعرے اس لیے لگائے جاتے ہیں میسم سے کہا گیا کہ میسم علی علی کہنا چھوڑ دے زبان کاٹ دوں گا میسم نے کہا کہ ارے حرامی تو زبان کاٹ سکتا ہے خطرہ خطرہ علی علی بولے گا سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں عاشقان علی تو اس تاریخ جو ہے ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی سبحان اللہ یزید کے جیسے چھپوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی تاریخ ان کی نہیں لکھی جاتی جو ذوالفقار کی نوک کو دے کر بھاگ جائے تاریخ کس کی لکھی جاتی ہے تاریخ علی کی لکھی جائے گی تاریخ حسن مجتبیٰ کی لکھی جائے گی تاریخ سید کربلا کی لکھی جائے گی تاریخ اگر ناز کرتی ہے خود پر تو عباس علمدار پر ناز کرتی ہے سبحان اللہ عباس علمدار پر تاریخ ہمیں کیا ہے چاکلیٹ دے کر بٹھا دیا گیا کہ بھائی تو اس میں رہ جاؤ اہل بیت کی گلی میں رکھو وہ گلی نکو ہم آپ کو جہاں پہ علی نہ ہو ہم جانا ہی وہاں چاہتے ہیں جہاں پر علی ہو سکون نہیں ملتا کوئی آدمی بغیر سانس کے زندہ رہتا نہیں رہتا نہیں کوئی مولوی صاحب رہتے ہیں نہیں نہیں رہتے نا جس طرح جسم کے لیے سانس ضروری ہے ایمان کے لیے علی ضروری ہے سبحان اللہ ایمان کے لیے علی ضروری ہے علی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور یہ مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا کسی فرقے کی وراثت نہیں ہے قرآن پورے مسلمانوں کا ہے نا جی ہے نہیں ہے جی ہم اہل سنت ہیں مسلمان ہیں قرآن کو مانتے یا نہیں مانتے مانتے نہ بولو مانتے جب قرآن کو مانتے ہو تو قرآن میں اللہ نے علی کی محبت کو فرض کیا ہے کیوں نہیں مانتے اسی قرآن میں اللہ نے فاطمہ زہرا کی غلامی فرض کی ہے کیوں نہیں مانتے اسی قرآن نے ان المودۃ فی القربى کہہ کر حسن و حسین کی محبت کو فرض کر دیا کیوں نہیں مانتے یہ لوگ اہل بیت کے منکر نہیں ہے یہ قرآن کے منکر ہے یہ رسول کے منکر ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں دیکھوں گا میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو کیا سلوک کیا گیا آج کیا ہو گیا محرم کا مہینہ آیا 4 حدیثیں امام حسین کی شان میں بیان کر دی جاتی ہے اور آخری میں بول دیا جاتا ہے امام حسین کو شہید کر دیا گیا بس ختم جلسہ ختم نہیں کربلا کا کانسیپٹ کربلا کی روح اتنی نہیں ہے کربلا ہوئی کیوں وہ سمجھو یزید بیٹھا تخت کے اوپر بٹھایا گیا یزید کے والد نے خود کی زندگی میں اپنے بیٹے کی بیعت لی کتابیں پڑھو یزید کو تخت دیا گیا یعنی اسلام پر مسلط کیا گیا کتابیں پڑھو زندگی میں بیعت لی گئی یزید کے ابا نے بیعت لی یزید کی لوگوں سے بیعت لی یزید کی اپنا ولی عہد مقرر کر دیا یزید کو جب مسلط کیا گیا اب جو ہے یزید 60 ہجری میں بادشاہ بن کے بیٹھا 61 ہجری کے محرم میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو 1 مہینے میں پورے مسلمان اہل بیت کو کیسا چھوڑے تو یہ مسئلہ 1 سال کا نہیں تھا یہ برسا برس کی محنت کا تھا نتیجہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حلق میں تیر مار کر حلق کو پھاڑ کر شہید کر دیا گیا 6 مہینے کے معصوم کے حضرت علی اکبر شبیہ رسول اللہ ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے
ارے گھوڑے دوڑانے والے بھی تو مسلمان تھے نا، کیسا دل ان کا بولا ہوگا. تو یہ نفرت کی فضا آگے چلتی گئی تھی. تو کربلا کیا ہے؟ صرف ایک سال میں ہونے والا معرکہ نہیں ہے. روحیں کانپ جاتی ہے کربلا سننے کے بعد، کربلا کے حقائق سننے کے بعد روحیں کانپ جاتی ہے. پڑھو، علماء سے پوچھو، مولویوں سے نہ کو پوچھو. یہ صدقہ خور مولوی جو خود صدقے پہ بلتے ہیں، یہ تمہیں نہیں بتا سکتے اہل بیت کیا ہے. جی اہل بیت کی عظمت پڑھنا ہو تو غریب نواز کی تصانیف پڑھو، بندہ نواز کی تصانیف پڑھو، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کے کتب پڑھو. آپ بڑے بڑے ائمہ کے، امام اعظم کی زندگی دیکھو، امام شافعی کی زندگی دیکھو، تب جا کر اہل بیت کی عظمت آپ کے سینوں میں بیٹھنے والی ہے. اور ایک چیز کہتا ہوا بات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت رائے گا جانے والی نہیں ہے. میں جو ہے 7 بار سلام کرتا ہوں اس تحریک کو. کیا ہے تحریک کا نام؟ MIC مسلم اتحاد کمیٹی. مسلم اتحاد کمیٹی MIC. میں ان لوگوں کو جو ہے 7 بار سلام کرتا ہوں کہ جو اپنی محنتوں کے ذریعے اس جلسے کو آباد نہیں کر رہے ہیں، رائے پور کے معصوم نسلوں کے مستقبل کو آباد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ صرف ایک جلسہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا ورک شاپ ہے. یہ MIC کا جلسہ صرف شہرت کے لیے نہیں ہے. اس میں جو 10 دن بیٹھ جاتا، جو بچہ بیٹھ جاتا، زندگی بھر ناصبیت کے طوفان سے محفوظ رہتا، خارجیت کے طوفان سے محفوظ رہتا. تو میں اس علاقے کے ہر فرد سے کہنا چاہتا ہوں، یہ MIC کے ممبرز پر ہی لازم نہیں ہے کہ یہ جلسے کو سجائے، تم میں ہر فرد پر لازم ہے کہ اس جلسے کو سجائے. کیونکہ یہ جلسہ آباد رہے گا تو تمہارے بچے علی علی کہتے رہے، ورنہ ناصبیت کا طوفان تم کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، خارجیت کا طوفان تمہارے عقیدوں سے کھیلنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اس چیز کو، یہ جلسے کو جلسہ نہ کو سمجھو، یہ ایک ورکشاپ ہے، یہ ایک ڈوز ہے جو سال میں ایک بار تمہارے بچوں کو، تمہاری عورتوں کو دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سال کے 365 دن ان کے زبانوں پر علی علی حسین حسین کی صدائیں ہوتی ہیں. اگر ایسے جلسے منعقد نہیں ہوئے تو خارجیت کھا جاتی ہے. یاد رکھو، ایسے کئی محلے ہیں، ایسے کئی شہر ہیں، ایسی کئی ڈسٹرکٹس ہیں جس کو خارجی مولویوں نے برباد کر دیا ہے. سمجھے آپ؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس جلسے کو آباد کرنا. اس کو جلسہ مت سمجھو، عبادت سمجھ کر کرو، کیونکہ ذکر حسین عبادت ہے. ارے جب باطل جو ہے ان کا نام لے کے کھل کے آ رہا جس کا نام بھی نہیں لیتے، جب باطل پلید لوگوں کے دل منا رہا کھلم کھلا، تم تو حق والے ہو، تم تو علی والے ہو، ڈر کس کے باپ کا ہے؟ جب کھانا پانی دانا حسین کے نانا کا ہے تو زندگی کو امام حسین کی محبت میں صرف کر دو. کہ ہم کو میدان محشر میں کوثر کا جام کسی کے ماموں کے ہاتھوں سے ملنے والا نہیں ہے، زہرا کے بچوں کے ہاتھوں سے ملنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب چوائس آپ کی ہے. اٹس ناٹ اونلی اے پروگرام، یہ ایک پروگرام نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. اس کو سجانا ہے یا نہیں ہے آپ کی ذمہ داری. سجائیں گے تو آپ کے سینے بھی اہل بیت کی محبت سے پر رہیں گے، سجائیں گے تو علماء حق کے ذریعے، بڑے بڑے علماء کے ذریعے. میں تو اپنے آپ کو نہ عالم بولتا ہوں، نہ مفتی بولتا ہوں، نہ علامہ بولتا ہوں. ابھی سید صاحب سے بول دیا میں، میرے نام میں علامہ مولانا مفتی یہ سب نکو گھنا گئی میں کو. سید شاہ عبداللہ قادری، یہ جو سین یہ دال سید ہے نا، یہی میرے لیے کافی، میری پہچان کے لیے یہی کافی ہے. لمبے لمبے چوڑے چوڑے میں کو نہیں ہونا القاب، نہ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. بس یہاں پر میں بیٹھا ہوں تو ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. میرا مقصد یہی ہے کہ خود کی تعریف سے کیا ہوا، اس کی تعریف کرو جس کے قدموں میں اللہ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے. ان کی تعریف کرو جس کے قدموں میں جانے کے بعد. اب حضرت حر کو دیکھ لو، حر جب تک یزیدوں میں تھے وہی فہرست میں تھے، امام عالی مقام کے قدموں میں آئے تو کیا ہو گئے؟
زور سے بولو حسین رضی اللہ ہو گئے. بولو رضی اللہ حسین چاہے تو ایک لمحے میں کسی کو بھی رضی اللہ بنا سکتا تھا. مسئلہ یہی ہے. اب لوگ ہمارے کو بولتے ہیں فلاں کو رضی اللہ بولو. کئی کو بولو اماں کا صدقہ بابا کا صدقہ. کیوں بولوں رضی اللہ میں کسی کو؟ میں اسی کو رضی اللہ کہوں گا جس کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ہے. میں اسی کو رضی اللہ کہوں گا جو فاطمہ زہرا کا غلام ہے. میں اسی کو رضی اللہ کہوں گا جو امام حسین کا وفادار ہے, امام حسن کا وفادار ہے. نہ میں قاتل علی کو رضی اللہ بول سکتا ہوں, نہ میں قاتل حسن کو رضی اللہ بول سکتا ہوں, نہ قاتل حسین کو رضی اللہ بول سکتا ہوں. چاہے میری بوٹی بوٹی کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سمجھے آپ؟ یہ جسم حلال غذا سے بنا ہوا ہے. یہ خون ناپاک نہیں, پاک خون ہے. میں ناپاکوں کو رضی اللہ نہیں بولتا. رضی اللہ بولوں گا تو می سمیت تمام کو بولوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں رضی اللہ کہوں گا تو بلال حبشی کو کہوں گا. سبحان اللہ میں رضی اللہ کہوں گا تو عبد الرحمن جامی کو کہوں گا. یہ سب عاشقان رسول ہے, عاشقان آل رسول ہے. وہی تو بولا تھا نا, میں بیٹھتے کہ ایک ہی بات بولا تھا آپ کو, ذات مانے بات نہیں مانے. میری تقریر سمجھے نہیں آپ؟ اگر سمجھ جاتے تو اپنی جگہوں سے بولو نا, میں آپ حیران ہو جاتی ہے اگر میری بات کو سمجھ جاتے ہیں. ذات مانے بات نہیں مانے, ذات بھی مانو بات بھی مانو. نبی کی ذات یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو گیا. ذات بولو, ذات ہے, بولو ذات ہے. ذات ہے. نبی کی ذات ہے, کھارے کنویں میں لعابِ دہن ڈالے تو میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ذات ہے, نبی کی ذات ہے. نبی کی ذات یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے 2 بچے جو ختم ہو گئے تھے, انتقال کر گئے تھے, رسول اللہ نے بلایا تو مردے اٹھ کر آ گئے. یہ نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. نبی کی ذات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا, لعابِ دہن لگایا تو شفا ہو گئی. یہ نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا, رسول اللہ نے لعابِ دہن لگایا تو شفا ہو گئی. یہ نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر آئے, کہا یا رسول اللہ ٹوٹ گئی ہے. رسول اللہ نے اس کو لعابِ دہن لگا کر جوڑ دیا, جیسی کی ویسی ہو گئی. یہ نبی کی ذات ہے. یہ کمالات نبی کی ذات کے ہیں. حسن و جمال کو مانتے ہو, یہ کمالات نبی کی ذات کے ہیں. رسول معراج پر گئے, یہ کمالات نبی کی ذات کے ہیں. ذات مان لیا تو مان لو حسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ سبحان جب اللہ. ذات مان لی تو مان لو من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جب ذات مان لی ہو تو بات بھی مانو. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. ذات تو مان لیے بیٹا, بات نہیں مانے. جب تک بات نہیں مانے ذات کا اعتبار نہیں. سمجھے آپ؟ ذات بھی مانو, بات بھی مانو. ذات بھی مانو, بات بھی مانو. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر کتاب اللہ و عطرت کی اہل البیت چھوڑی تھی, ہمارے لیے چھوڑی تھی, وہ پوری امت کے لیے چھوڑی. پوری امت, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ, مجتہدین, غوث اعظم, غریب نواز, اس دور کے لوگ, اس دور کے لوگ, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہے میرے نبی نے. اب انالائز یہ کرو, جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے وہ ہمارا قاعدہ ایک ہی بنانا. سمجھے آپ؟ حضور نے قاعدہ ایک ہی بنایا, جو قرآن اور اہل بیت کا ہے وہ رسول کا ہے, جو ان دونوں کا نہیں ہے وہ رسول کا نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ کا اختیار ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ یزید کو رضی اللہ بولتے بیٹھ گئے تو ہم یہی بولیں گے, آپ کی اماں ایک نہیں ہے, آپ کے بابا ایک نہیں ہے. اماں نے ایک نہیں ہے, بابا ایک نہیں ہے. اماں نے ایک, بابا ایک رہے بولے تو صحیح دین کے اوپر ہے. یزید ان کو ہی ہضم ہوتا,
یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں میں، آج کل یزید کو بچانے کی بہت بڑی سازش چل رہی، بہت بڑی پلاننگ چل رہی۔ تبلیغی جماعت وہ 3 دن کے جلسوں کے ذریعے، بڑے بڑے جلسوں کے ذریعے، وہابی، اہل حدیث، جتنے بھی لوگ ہیں یہ ناصبی، خارجی، یزید کو بچانے کی چکر میں لگے ہوئے۔ ہو سکتا ہے 2-3 سال میں یزید کا عرس بھی منایا جائے، سمجھے آپ؟ کیونکہ یہ 8-10-12 سال میں نئے نئے عرصہ انٹروڈیوس ہو گئے، اب یہ بھی ہوتا شاید۔ خیر چلے، ہمیں جمتا ہے تو حسین کے نام کا شربت جمتا ہے، ہمیں جمتا ہے تو حسین کے نام کا کھچڑا جمتا ہے، کیونکہ ہمارا وجود بھی پاک ہے، ہمارا امام بھی پاک ہے، ہماری فاتحہ بھی پاک ہے، ہماری فاتحہ that's all، بات اتنی ہے، زیادہ اندر نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا۔ میں اسی کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس چیز کو، اس جلسے کو صرف جلسہ نہ سمجھا، ذکر اہل بیت کا ایک ورکشاپ سمجھے۔ 2 احباب کے ساتھ آئے، بالخصوص میں اہلیان محلہ، یہ چاندنی چوک، نہرو نگر کے تمام نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری صرف آپ کے پچھلے پریویس جنریشن کی نہیں تھی، ایوب دانی صاحب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذمہ داری جتنی ان کی ہے اتنی ذمہ داری نہرو نگر کے ہر نوجوان کی۔ جلسے کو اپنی امیدوں کا ایک مرکز بنائیں، یہ جلسے کو اتنا کامیاب کرے کہ صرف رائے پور میں نہیں، پورے ہندوستان میں جب مولائیت کا تذکرہ اٹھے تو لوگ نہرو نگر کے جلسے کی مثال، لوگ نہرو نگر کے نوجوانوں کی مثال دے۔ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے میں اختلافات کو ختم کیجئے، حسینیت توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا نام، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ۔ حسین کے نام پہ تو تم جڑ سکتے ہو، علی کے نام پہ تو تم جڑ سکتے ہو، تو خدا را میں نہرو نگر کے نوجوانوں سے، بڑے حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کسی سے سال بھر بات نہیں ہوتی ہوگی، کوئی بات نہیں، امام حسین کا چہرہ دیکھ کر معاف کر دو، ایک دوسرے سے گلے ملو اور اس جلسے کو کامیاب کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جلسہ منعقد کرنے والوں کو، سننے سنانے والوں کو، یا حاضر ہونے والوں کو حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لکھے ہو جائے، 2-3 اشعار پڑھے بس۔